نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اے توبہ کو قبول کرنے والے، اے اپنے بندوں کے دلوں کے بھید جاننے والے، اے میرے مالک، ہماری دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اس ادنا سی سعی کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما لینا، ہمیں ہمت دینا، ہمیں توفیق دینا، اور دین کو سیکھنے کی یہ راہیں ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے غفور الرحیم، جو آج دن تک ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ایمان دے، ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا، اور میرے مالک ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دے۔ اے اللہ، جتنی بھی بہنیں میرے ساتھ اس سفر میں ہیں، اس سیکھنے کی سعی میں میری معاون ہے، میرے ساتھ اس سفر میں میری ہمراہی اختیار کیے ہوئے ہیں، میرے مالک ان سب کو بھی اس رستے پر جمائے رکھنا، اور ان سب کے حق میں میری بہت دعائیں قبول فرما۔ اور اے اللہ، بے شک تو اپنے بندوں کے دلوں کے بھید جانتا ہے مولا، ہر طرح کی ریا سے، نفاق سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا، اور تمام حاسدین کے حسد سے ہمیں بچا لینا، آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے 157، دوسرا سپارہ ہے، اور 157 نمبر آیت سے ہم شروع کریں گے۔ تو چلیں اپنے قرآن پاک، آپ لوگ اپنے قرآن پاک پہ آ جائیں، دوسرا سپارہ کھولیں، اور میں نے جیسا کہ آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ میرے ساتھ قرآن پڑھنے بیٹھیں تو اپنے ساتھ قرآن پاک کھول کے اپنے سامنے رکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروہ، ان بے شک صفا جو ہے یہ پہاڑ ہے جو حرم شریف میں جہاں ہم سعی کرتے ہیں، یہاں ان پہاڑیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان الصفا، ان بے شک صفا، والمروہ اور مروہ یہ بھی پہاڑی ہے، من شعائر اللہ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج کرے خانہ کعبہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، علیہ اس پر، ان یطوف یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع پس جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن نیکی، فإن اللہ بے شک اللہ، شاکر علیم اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے، اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی، ہم تھوڑا سا ان کا شان نزول دیکھ لیں کہ جب مشرکین مکہ جو تھے، جیسا کہ ہم نے کل بھی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو جو ہے بیت اللہ شریف کو اپنے بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور اسی طرح جو صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں وہاں پر بھی ان کے بت موجود تھے، اور ان بتوں کے مختلف نام تھے، جو ایک صفا کی پہاڑی کا اپنا بت تھا، اور مروہ کی پہاڑی پر بھی ایک بت جو تھا انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور جب وہ سعی کرتے تھے، جیسے پرانے جو
زمانہ جاہلیت میں جب وہ یہاں پر مناسک حج اپنے طریقے سے یعنی دین ابراہیمی کی جو اصل صورت تھی وہ انہوں نے بالکل بگاڑ کر رکھ دی تھی، تو وہ اپنے ہی طریقوں سے وہاں پر صحیح کرتے تھے۔ تو جب وہ صحیح کرتے تھے تو وہ جب ایک چکر سے دوسرا چکر پورا ہوتا تو وہاں پر جو بت انہوں نے آویزہ کیا ہوتا اس کے پاس جاتے اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنی جو عبادات یا اپنی جو دعائیں ہیں وہ پڑھا کرتے۔ تو جب بتوں سے پاک کیا گیا اس جگہ کو، اور جب مسلمان انہوں نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے انہوں نے جب یہاں پر صحیح شروع کی تو وہ جب ان مقامات پر پہنچتے تھے، بھلے وہاں سے بت اٹھا دیے گئے تھے لیکن ان کو یہ عجیب لگتا تھا، اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ کوئی کافروں کی وہ نہیں ہے، ان کی میراث نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں بت رکھ دیے تو یہ کوئی ان کی میراث ہوگی، نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے، اس لیے تم لوگ جب یہاں پر حج اور عمرہ کرو تو ان کے درمیان جو اللہ نے طریقہ بتایا اس طریقے سے ان کے درمیان جو ہے وہ صحیح کا ہمیں مناسک حج جب سکھائے گئے، عمرہ کا طریقہ سکھایا گیا تو یہی ہمیں ہدایات کی گئی کہ ہم نے اس بات سے مبرہ، یعنی آج ہم نے تو وہ دیکھے ہی نہیں ہے نا بت، لیکن جن لوگوں نے دیکھے تھے تو وہ ان مقامات پہ پہنچ کے تھوڑا کنفیوز ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو ان کے لیے یہ آیات آئیں کہ آپ لوگ اس چیز کو نہ دیکھیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ صفا اور مروہ جو ہے، اور کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے طریقے سے جو ہے وہ اس کی صحیح کریں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن تطوع کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کرنا، کہ جو کوئی خوشی سے کرے خیرن نیکی۔ اب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ نیکی جو ہے اس کے لیے جب ہم ترغیب دلائیں کسی کو، اب اس میں جو بینگ اے مدر ایک ہم سے تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب نیکی کا حکم دیتے ہیں یا نیکی کی ان کو ترغیب دلاتے ہیں تو ان کو بہت خوف زدہ کر دیتے ہیں، اتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس خوف کے عالم میں نماز قرآن تو وہ شاید ہمارے ڈر سے پڑھ لیں لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیکی کے لیے ان کے دل میں رغبت نہیں ہوتی، وہ خوشی سے نہیں کرتے۔ تو اللہ کو کون سی نیکی پسند ہے؟ ایسی نیکی جو ہم رغبت کے ساتھ کریں اور محبت کے ساتھ کریں۔ اللہ کہتے ہیں کہ فمن تطوع الخیرہ، جو کہ نیکی کا کام کرے گا خوشی سے کرے، تو اللہ جو ہے وہ علم رکھتا ہے اس چیز کا، اور اللہ قدردان ہے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے بھیج جانتا ہے نا۔ ہمارے سامنے تو کوئی ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے طاعون کرہن اٹھ کے نماز پڑھ بھی لے، اور ہمارے خوف سے یا ہمارے لڑائی جھگڑے کے ڈر سے اگر ہمارے بچے نماز پڑھ بھی لیں تو اللہ کو کون سی نماز مقبول ہے؟ اللہ کے ہاں وہ نماز اور وہ نیکی مقبول ہے جو خوشی سے کی جائے۔ اس لیے جو بینگ اے مدر ہمیں اس چیز کو ہمیشہ جب بھی ہم اپنے بچوں کو نیکی کی ترغیب دیں، ہم ان کے اندر نیکی کا شوق پیدا کریں، ان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کریں تاکہ وہ نیکیاں خوشی سے کریں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ تو دلوں کے بھیج جانتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے نا کہ جو بھی تم کرتے ہو، جو بھی تمہاری نیکی میرے پاس آتی ہے، میں تو دلوں کے بھیج جانتا ہوں، اور اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب ہم کام کریں اب خوشی سے کریں اور خوشی سے ترغیب بھی دلائیں، ٹھیک ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے، من البیناتی من سے بیناتی کھلی نشانیاں، والہدا اور ہدایت، من بعد اس کے کہ ما بیناہ ہم نے واضح کر دیا، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ یہ وہی والی بات ہے جو پیچھے ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ جو اہل کتاب تھے وہاں پر موجود تھے، یہود و نصارہ، ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ
کتاب کے علم کو چھپاتے تھے اور عوام الناس کے سامنے ساری باتیں کھول کر واضح انداز میں نہیں بیان کرتے تھے، اور ان کی اس حرکت کی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جا بجا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کی ہے اور اس کو یعنی مذمت کی گئی ہے ان کے بارے میں، اور یہاں تو بہت سخت الفاظ اللہ کریم نے استعمال کیے ہیں کہ جو ہماری جو اللہ نے باتیں واضح کر دی ہیں، جو ان کی نہیں کرتے، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کے اوپر وہ پوری طرح سے عمل پیرا نہیں ہوتے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت سخت الفاظ جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ، الا مگر، الَّذِينَ وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں اور انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہم اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، البتہ جو روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ اس سے جو آگے ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ جب جب ان تک یہ آیتیں پہنچی یہود و نصارہ کے پاس، تو ان میں سے کچھ لوگ تھے نا کہ جو طائف ہو گئے تھے، انہوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے اپنی اصلاح کی، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعید دے رہے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ سوائے الَّذِينَ وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اور واضح کر دیا، فَأُولَئِكَ کیا واضح کر دیا؟ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ جو ان کے پاس ساری کی ساری باتیں آئی تھیں، نشانیاں جو بتائی گئی تھی، ابھی کل جو آیات پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جس شخص سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا کہ تمہاری کتاب میں کیا نشانیاں آئی تھی، وہ جس میں کہا گیا تھا نا کہ یعرفون ابناءہم، کہ جو لوگ ایسے پہچانتے ہیں کتاب کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو وہ لوگ جن کو ہدایت مل گئی تھی نا، تو وہ تو واضح طور پر بیان کرنے لگ گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور توبہ کر لی اور واضح کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ یہی لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ان کو میں نے معاف کر دیا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور اللہ جو ہے اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَأَنَا اور میں تواب الرحیم توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے انکار کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر تھے، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین سب لوگوں کی، تمام لوگوں کی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب لا نہیں یخفف تخفیف کی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ عربی کے بہت سارے لفظ جو ہیں وہ ہمیں اردو میں بھی نظر آتے ہیں، ان کی روٹس جو ہیں وہ ہمیں اپنے ہاں بھی نظر آتی ہیں، یہ تخفیف کرنا جو ہے یہ اسی کی روٹ پہ ہے نا، لا یخفف، یعنی یہ وہی والے، ان کو جب ہم تھوڑا سا غور کر کے سمجھنے لگتے ہیں تو قرآن سمجھنا دھیرے دھیرے ہمیں بہت آسان ہو جاتا ہے۔ خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، عذاب ولا ہم اور نہ ہی ہم انہیں ینظرون مہلت دی جائے گی۔ یہ ہے انہی لوگوں کے بارے میں، اہل یہود کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں جو وہاں لوگ تھے، انہی کے رویے کی اللہ تعالیٰ یہاں بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا، یعنی ہدایت آنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا
کہ انکار کیا، نہیں مانی بات، اور کفر کی حالت میں ہی جان دے دی، کیونکہ موت کا جو وقت ہے وہ کسی کو نہیں معلوم کہ کب آئے۔ لمبی لمبی امیدوں پر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے نا، جب پیغام حق انسان تک پہنچ جائے، جب اس کو بات کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اسی وقت جو ہے اس کا کیا کام ہے کہ اسی وقت وہ رجوع کر لے، اور جب وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ کریم خود اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی نا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بڑا خوبصورت اللہ کا یہاں انداز ہے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بات پہنچ گئی، جب حق بات پہنچ جاتی ہے تو انسان جو ہے اس کے اندر اللہ کریم نے یہ ایک سافٹ ویئر ایسا فٹ کیا ہے کہ وہ حق کو دیکھ کے اس کے اندر سے ایک دفعہ آواز ضرور بلند ہوتی ہے، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ضرور ہے کہ سچ یہ ہے، مجھے سوچ لینا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ جو نہیں سوچتا اور وہ اپنی سچ بات کو، حق کی آواز کو اپنے اندر ہی اندر دبا دیتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ شیطان کی پیروی میں اور اپنے نفس کی جو حکمرانی ہے اس کی اتباع میں لگا رہتا ہے، تو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کہ یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ کس وقت موت آئے، اس کا وقت مقرر ہے، وہ آ جانی ہے، ہم سے تو پوشیدہ ہے نا، ہمیں نہیں پتا کب آ جائے۔ تو کیا ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو پھر ان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے کہ وہ بچ سکیں اللہ کے عذاب سے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، وہی لوگ ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت۔ بہت یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رویہ جو ہے وہ یہاں پر بہت یعنی غضب والا رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی، اور اتنا شفیق پیغمبر بھیجا کہ جو تھکے بغیر، مایوس ہوئے بغیر، مسلسل جو ہے وہ اپنی دعوت کے کام میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، سرگرداں دکھائی دیتے ہیں، صبح و شام دکھائی دیتے ہیں۔ کس طرح ہم پڑھتے ہیں اسلامی ہسٹری میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ صبح سے شام تک جو ہے ان کو امت کا غم جو تھا وہ مارے جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ اپنے چچا کے پاس گئے تھے نا، تو آپ نے اس کا دروازہ نوک کیا، تو اس کو بھی دیکھ کے جو تھا یعنی اس نے ساری زندگی اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس کو حضور، وہ آخر حضور کا چچا تھا، اور اس کو بھی دیکھ کے ہوا کہ بھتیجے تم نے اپنی جو حالت کر لی ہے، تو وہ ہمیں ملتا ہے کہ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے آپ کے آگے اور کہتا ہے کہ تم اپنا پیغام پہنچا چکے ہو، اب مت آنا میرے پاس، مت کھپو تم، میں نے نہیں قبول کرنا۔ مطلب وہ ہٹ درمی تھی، لیکن رسول اللہ کسی سے مایوس نہیں ہوئے۔ کوئی انکار کر رہا ہے تو آپ کیا ہے، آپ پھر بھی اس تک پیغام پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حق آپ کی امت پر ہے کہ آپ کی امت نے جو پیغام ہم تک پہنچایا، آپ دیکھیں سینہ بسینہ ہی پہنچا ہے نا، وہ افراد ہی ہیں جن کے ذریعے جو ہے یہ کام ہم تک پہنچا۔ اور جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی، لوگوں کا ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو قیامت تک لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہے گا۔ اور پھر ان لوگوں کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے کتنا اجر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے جو اللہ کریم نے لکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کام جن لوگوں سے لے رہے ہیں، اللہ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے، اور ہر تبلیغ کرنے والے کی جو نیت ہے اس میں نیک نیتی اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے جذبوں کو ہر ریا سے پاک کر کے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں۔ کیونکہ جب جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، اور جو خواتین جو ہیں الحمدللہ وہ بھی اس کام میں بہت سرگرم ہیں آج کل، تو اس کام میں سب سے جو ایک خطرہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، ریا اور تکبر، ریا اور تکبر۔ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، اپنی وہی بات ہے کہ یہ تو کام ہے، یہ تو نوکری ہے، یہ تو خدمت ہے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، جس ہم نے پہنچانا ہے، اور ہم نے دعا کرنی ہے، جس تک پیغام پہنچ گیا ہمارا، اس کے حق میں اللہ کریم ہماری دعا کو قبول فرمائے اور ہدایت دے۔ کسی کو ڈنڈے سے
یا کسی کو زبردستی زور زبردستی کے ذریعے دین کے اوپر جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا۔ ہاں دعا اس کے لیے ضرور کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، اور یہ ساری کی ساری کوششیں تبلیغ والوں کی، پیغمبروں کی، جب اللہ کریم دیکھتے ہیں کہ کتنے خلوص سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، میرا پیغام پہنچا رہے ہیں، رسول اللہ اتنے یعنی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، اور لوگ پھر بھی اگر نہیں مان رہے تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ پیغام پہنچنے کے باوجود جنہوں نے نہیں مانا، پھر اللہ ان کے اوپر غضبناک رویہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر اپنا ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ ان پر لعنت ہے میری، فرشتوں کی طرف سے بھی، تمام انسانوں کی طرف سے بھی، خالدین فیہا، وہ اسی میں رہیں گے، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے اسی میں، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے جو عذاب ہے اس میں کبھی تخفیف نہیں کی جائے گی، اور پھر نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس لیے جو اللہ کریم نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں اس مہلت کو اویل کرنا چاہیے، اور جتنا ٹائم صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اس ٹائم کی قدر کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا، اور اپنی جو ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، اور یہ کام جو ہے ہمیں اس کام کو کرنا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، یہ آگے جی آیت نمبر 162، 162 ہم نے ختم کر لی، یہ آگے 163، آپ لوگ اپنے قرآن پاک پر دیکھیں آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ الہ کہتے ہیں معبود کو، کم تمہارا، الہ معبود، واحد واحد ہے، یکتا ہے، ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا، الرحمن الرحیم جو کہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ رکوع جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے، یہاں پر اللہ کریم ان آیتوں میں اپنا تعارف کروا رہے ہیں، بڑی خوبصورت توحید کی جو ایک مختصر توحید کا جو تعارف ہے، یا توحید کا جو میسیج ہے وہ ہمیں اس آیت میں مل رہا ہے کہ اللہ کے سوا کہ کوئی جو ہے وہ معبود نہیں ہے، اور وہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ وہی ہے معبود، اور وہ واحد معبود ہے، صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو معبود ہے، اور جس کی عبادت جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے، اور جب اس کا حکم آ جائے، فرما برداری صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، نفس کے لیے یا غیر اللہ کے لیے کوئی فرما برداری، کوئی حکم کا ماننا ہمارے ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کہ جب ہمیں اس اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آ جائے تو پھر کیا ہے کہ پھر ایک لمحے کے لیے دل تو پریشان ہوتا ہے نا، کہ ہم تو بہت ساری غلطیاں خطائیں کر چکے، کر گزرے، تو اللہ کریم ساتھ ہی اگلے حصے میں ہمیں مخاطب کر کے اپنا تعارف کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، کہ اگر ہمیں ان آیتوں کو پڑھ کے لگے کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کر لی ہیں، تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ دامن پھیلائے ہوئے ہمیں منتظر ہے، اس کی آغوش رحمت جو ہے وہ اپنا دامن وسیع کر دیتی ہے اپنے بندے کے لیے، جب میرا رب یہ کہتا ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، کہ جو ہو گیا اس کے اوپر ہم معافی مانگیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ ان فی خلق السماوات، 164 نمبر آیت، انا بے شک فی میں خلق السماواتی خلقی پیدا کرنا یا پیدائش سماواتی آسمان، والارضی سما ایک آسمان اور سماواتی آیا ہے یعنی زیادہ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، والارضی اور زمین، واختلاف اللیلی اور بدلتے رہنا لیلی رات کا، والنہاری اور دن کا، والنہاری اور دن، والفلک التی والفلکی اور کشتی التی جو کہ تجری بہتی ہے،
فی میں بحرہ سمندر میں، بما جو کہ ینفع الناس نفع دیتی ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ اور جو کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمانوں میں سے، من سے ما پانی، فاحیا بہ الارض فاحیا پھر زندہ کیا، بھی اس سے اردہ زمین کو، بعد موتیہا اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا اور پھیلائے اس میں، من سے کلی ہر طرح کے دابت جانور، وتصریف الریاح اور بدلنا ریاح ہواؤں کا، والسحاب المسخر اور بادل مسخر تابع ہیں، بین السماء درمیان میں آسمان کے، والارض اور زمین کے، لآیات لقوم اور نشانیاں لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کا محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنا جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، آسمانوں کو ہم دیکھیں ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی نا، ہم اوپر دیکھتے ہیں ہمیں تو ایک آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تہ در تہ آسمان بنائے، تو یہ اللہ ہی کی ذات، حقیقت کا علم تو اللہ ہی کی ذات پر ہے نا۔ تو کتنے خوبصورت آسمان ہیں، اللہ ان کے بارے میں، اپنی تخلیقات کے بارے میں جو ہے انسان کو دعوت دے رہا ہے، عقل والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم دیکھو یہ سارا کچھ تو میں نے بنایا نا، زمین کو دیکھو، میری نشانیوں پہ غور کرو، پھر سمندر کا پانی دیکھیں کہ یہ کتنی ایک اس بات پہ ہم غور کریں تو یہ کتنا ایک دلچسپ ہمیں لگے کہ یہ سمندر کے اوپر جو کشتیاں چلتی ہیں اور اتنا ڈھیر بحری بیڑوں میں سامان، انسان کہاں سے کہاں، پرانے وقتوں میں تو یہی ہوائی جہاز تو نہیں تھے نا، یہی ایک ذریعہ تھا لوگوں کے دور دراز جانے کے لیے، جو سفر کرتے تھے وہ بحری بیڑوں پر ہی کرتے تھے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سمندر کے اوپر چلتی ہیں تو یہ بھی میری نشانی ہے نا، اللہ ہی کی نشانی ہے نا، کہ کس طرح اللہ نے انسانوں کو سکھایا، کوئی آسان تو نہیں ہے یہ سب کچھ یہ۔ اور پھر کیا ہے کہ بارش کا پانی، زمین جو ہے وہ بالکل مردہ ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس میں زرخیزی آ جاتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا خزاں میں سب کچھ پتے جھڑ جاتے ہیں، اور پھر جب بہار آتی ہے تو کسی طرح اسی زمین میں سے کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں، پھر وہ جو اللہ تعالیٰ بارش سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما ہے۔ اللہ جو اپنی تخلیقات ہے، بڑی بڑی تخلیقات ہے، ان کا یہاں ذکر کیے ہوئے، اور کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ میری نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، کیونکہ جو عقل رکھتا ہے وہی غور و فکر کرے گا نا، تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اور غور و فکر بھی ایسے کرنا کہ تدبر کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ غور و فکر جو ہے ان کے لیے یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اب ہم اس سے نیکسٹ آیت کو دیکھیں گے، آیت ہے جی 165، 164 ہم نے پڑھ لی، اب 165 پہ آئیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، وَمِن سے ناسی لوگوں میں سے، مَن یَتَّخِذُ جو کہ بناتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، یحبونہم محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ جیسا کہ محبت کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد سب سے زیادہ، حباً محبت میں شدید ہیں، للہ اللہ کے لیے،
والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لے اشد سب سے زیادہ شدید حباً محبت میں للہ اللہ کے لیے ولو اور اگر یار الذین یرا دیکھ لیں وہ الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اذ یرون العذاب جب دیکھیں گے اللہ کا عذاب ان القوۃ للہ جمیعا انا بے شک قوت طاقت تمام کی تمام للہ اللہ ہی کے لیے ہے جمیعا تمام کی تمام کہ بے شک جو ہے ان القوت انا یہ کہ قوت تمام طاقت اللہ ہی کے لیے ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ شدید العذاب بہت شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب ہم اس کا محاورہ ترجمہ اس آیت کا دیکھ لیتے ہیں۔ مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلی نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گروہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں یعنی جو اپنے جھوٹے معبود بناتے ہیں ایسے ان سے محبت کرتے ہیں کہ جیسی اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجھنے والا ہے آج ہی ان ظالموں کو سمجھ آ جائے کہ ساری طاقتیں سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہی ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر ہی رہیں گے اور ان کے سارے مال و اسباب کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھاتے جو اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی امید نہیں پائیں گے۔ یہ 167 جو ہے یہاں تک ہم نے یہ 2 آیتیں پڑھی اب ہم ان آیتوں کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اذ تبرأ الذین اذ جب تبرأ اللہ تبرأ کہتے ہیں بیزار ہو جانا جب یہ بیزار ہو جائیں گے الذین وہ لوگ تبعوا پیروی کی گئی من الذین من سے الذین جنہوں سے تبعوا پیروی کی ورأوا العذاب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم الاسباب ان سے وسائل کہ جب یہ جو کافر ہیں یہ جو لوگ جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی کھلی نشانیاں کھلی دعوت جو ہے سب کچھ دیکھ کر ہٹ درمی کا سلسلہ جو ہے انہوں نے اختیار کیا اور نہ صرف خود اختیار کیا بلکہ مخلوق خدا کو بھی گمراہ کیا۔ یہ ان آیتوں کا مخاطب جو ہے وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوئے اور جھوٹے پیشوا بن کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص جو ہے اگر وہ خود گمراہ ہوتا ہے اس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ گناہ گار ہے تو اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے لیکن ایک عالم دین جب گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ پوری قوم کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ کیا کرے گا وہ ٹک کے نہیں بیٹھے گا وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ علم کو 2 دھاری تلوار اسی لیے کہا گیا نا کہ علم جو ہے یہ جب تک علم والا اللہ کے احکامات کے تابع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ علم والا جو ہے وہ معاشرے میں فساد کا باعث ہوتا ہے۔ یہاں پر علم دینی علم کی بات ہو رہی ہے کہ دینی علم ہم جتنا بھی حاصل کر لیں جب تک
جو کہا گیا نا کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. علم کا حصول اور تزکیہ نفس یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی، تزکیے کے بغیر علم، دین کا علم بہت یعنی خطرناک ہے، اور ایسا عالم جو ہے یہ پوری کی پوری قوم میں فساد برپا کرتا ہے اور قوم کو گمراہ کر دیتا ہے. اور نہ صرف وہ خود گمراہ ہوا، اس نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جھوٹے پیشوا بن کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو بڑا علم تھا نا، بڑی دلیلیں تھی اور بڑی چرب زبانی اور لچھے دار گفتگو تھی ان کے پاس، اور اس کے اوپر ان کے پاس دلیلیں بڑی تھی، علم بڑا تھا، اور اس کو وہ اپنی مرضی کے معنی اور مطالب جو ہے وہ پہنا کر عوام کو پہلے اپنا گرویدہ بناتے ہیں اور پھر ان کا ایمان جو ہے وہ ان سے چھین لیتے ہیں. یہ اس وقت بھی تھا، یہ آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایسے بہت سارے علماء سو جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے کہ علم والے کی کیا پہچان ہے. علم والے کی یہی پہچان ہے کہ وہ آپ کی ذات سے آپ کو آگاہی دے. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ جس نے پہچان لیا اپنی ذات کو، اس نے پہچان لیا اپنے رب کو. تو جو دین کا علم سکھانے والا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کی آگاہی دیتا ہے، پھر آپ کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے. اس کی اپنی ذات کہیں بھی نہیں ہوتی، وہ آپ کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، یہی اس کا کام ہے. اور جو آپ کو اپنی ذات کے سحر میں گرفتار کر لے، جس کی قربت میں بیٹھنے کے بعد، جس سے علم کے لیکچر لینے کے بعد آپ کو پورا معاشرہ، اپنے ارد گرد گھر والے، ساری مخلوق عیب دار نظر آنے لگے، اس نے آپ کو عیب چننا ہی سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا. اور مخلوق کے لیے آپ ضرر کا باعث بن جاؤ اور مخلوق کو گمراہی پہ لگا دو، اللہ سے دور کر دو، تو ایسے علم سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اور ایسے جو پیشوا ہیں ان کے بارے میں وہی بات ہے نا، وہ خود تو گمراہ ہوئے، انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا. تو ایسے ہی جو علماء سو ہیں، ایسے ہی جو جھوٹے قسم کے پیشوا ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا، وہی رہنما جن کی پیروی دنیا میں کی گئی تھی، اپنے پیروں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے. یعنی جنہوں نے یہاں ان کی پیروی کی، وہ تو پھر ادھر قیامت والے دن انہیں کو ڈھونڈیں گے نا کہ اللہ ان سے ہم نے یہ سیکھا تھا، انہوں نے ہمیں مخلوق کے عیب چننے سکھائے تھے، انہوں نے ہمیں یہ طریقے بتائے تھے فساد پیدا کرنے کے، ٹھیک ہے نا. تو جو حقیقی علم جن کے پاس ہوتا ہے، جن کا واقعی تزکیہ نفس ہو چکا ہوتا ہے، ان کی قربت تو سکون دیتی ہے. ان سے پڑھنے کے بعد، ان سے سیکھنے کے بعد تو اپنے گناہ جو ہیں وہ بہت بڑے دکھائی دینے لگتے ہیں، اور ندامت کے آنسو صبح سے شام تک جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کو بھگوتے نظر آتے ہیں. پھر تو انسان کو جب دین کی سمجھ آ جاتی ہے، حقیقی معنوں میں ہم اللہ سے روشناس ہو جاتے ہیں، تو پھر وجود بدل جاتا ہے، پھر مخلوق کے لیے انسان بے ضرر ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم جو ہے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسے علماء سو سے. اور جو یہاں پر کہا گیا کہ ایسے لوگوں نے جب لوگوں کو اس دنیا میں گمراہ کیا، تو آخرت میں جیسے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ ہم جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارے سینئرز ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہماری اصلاح کریں گے، ہماری تربیت کریں گے، اس دنیا میں بھی ہمیں بچا لیں گے اور آخرت میں بھی بچا لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نیک بندوں کی سفارش جو ہے وہ اپنے مخلوق کے حق میں قبول کرے گا نا. اللہ سفارش کا، شفاعت کا حق دے گا. انبیاء نبی کے پاس تو یہ حق اللہ نے دیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے جیسے حافظ قرآن جو ہے ان کو بھی یہ حق ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ حق دے گا کہ وہ دوسرے لوگوں کی سفارش کریں. شفاعت کا حق اللہ اپنے نیک بندوں کو دے گا. تو انسان تو ڈھونڈے گا نا کہ میں نے جس کی پیروی کی تھی، جس کی میں تربیت میں تھا، تو میرا مینٹور کدھر ہے، میرا استاد کدھر ہے، میرا پیر کدھر ہے. تو وہاں تو کوئی پیر اس طرح کا کام نہیں آئے گا جو ہدایت پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. جو ہدایت پہ ہیں ان کی تو سفارش، شفاعت ڈیفینیٹلی اللہ اس دنیا میں ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں گی. جو حقیقی صحیح معنوں میں جو ولی اللہ ہیں، صوفیہ اکرام ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، وہ تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے، جو ان کے زیر تربیت ہوتے ہیں، ان کے لیے نہ صرف وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں بلکہ وہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ ان کو توجہ بھی دیتے ہیں. وہ مولانا روم نے کہا تھا نا
کہ ایک روحانی پیشوا جو ہے وہ جب ایک اسٹوڈنٹ کی تربیت کرتا ہے، مولانا روم کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو انہوں نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ جو شخص جو ہے جو ایک روحانی تربیت کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر یعنی اس پروسیس میں سے جب وہ گزر رہا ہوتا ہے نا تو وہ جسٹ لائک ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ایک ماں جو ہے ایک بچہ پیدا کرتی ہے اور وہ درد ذہ میں سے گزرتی ہے، کتنی تکلیف سے ایک ماں بچہ پیدا کرتی ہے نا، تو ایک روحانی جو استاد ہے وہ بھی اسی طرح پوری کی پوری اپنی وہ جو اس کی جو تربیت ہے، جو اپنی پوری روحانی قوت ہے وہ اپنے اس اسٹوڈنٹ پہ لگا دیتا ہے، اس کو سکھانے میں، اس کی تربیت کرنے میں، کیونکہ جب آپ ایک استاد کی کرسی پہ بیٹھتے ہو نا تو پھر اپنے سب سے پہلے تو اپنی اصلاح، جب ایک پہلے اپنی اصلاح پھر اس کے بعد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب یہ تبلیغ کی آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو قیام کیا کرو، کہ راتوں کو قیام کرنا جو ہے ایک مبلغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک مبلغ جو ہے جب وہ رات کو قیام کرتا ہے وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ایمان کے اوپر وہ محنت کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے اپنا جو ایمان ہے اس کا بہت سارا ذخیرہ اکٹھا کر کے پھر اسے مخلوق میں بانٹنا ہوتا ہے، تو وہ پہلے اپنی ذات پہ محنت کرتا ہے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی تو انہوں نے جن کا یہ واقعہ نام تو میرے ذہن میں ان کا نہیں ہے، تو ان کو اس خاتون نے کہا کہ یہ میرا بچہ جو یہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے تو اس کو منع کرے، اس کو نصیحت کرے کہ یہ میٹھا نہ کھائے، تو انہوں نے کہا اچھا کل لانا۔ وہ نیکسٹ ڈے آئی تو آپ نے اس کو نصیحت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کل نہیں کیا، آپ کل ہی کر دیتے، تو انہوں نے فرمایا کہ کل میں نے بھی میٹھا کھایا ہوا تھا۔ تو مطلب نصیحت اسی وقت جو ہے وہ اثر کرتی ہے کسی کے اوپر، الفاظ میں تاثیر اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اپنی نفس کشی کی ہو اور اپنے اوپر محنت کی ہو۔ جو عیب ہمارے اندر موجود ہیں ہم دوسروں کو کیا اس کی تبلیغ کریں گے، پہلے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے نا، تو پھر ہی ہمارے لفظوں کو وہ قوت عطا ہوتی ہے کہ جو دوسروں کے دلوں پر اثر کر سکے۔ یہ اصول ہیں مبلغ کے لیے، یہی اصول جو ہیں نبیوں کے لیے تھے اور انہی سے پھر آگے یہ جو ہے وہ ان کے جو نبیوں کے جو جانشین ہوتے ہیں، جو آگے سے یعنی سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے نا یہ پورے کا پورا، تو یہ اصول یہ ضابطے آگے سے آگے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک جو استاد ہے، ایک جو مبلغ ہے وہ اپنی ذات پہ محنت کرتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس پہ کرتا ہے، پھر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے راتوں کو وہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ وہ پوری کی پوری فوکس کے ساتھ ان کی تربیت میں لگا ہوتا ہے نا، اس نے جو کچھ اس نے علم حاصل کیا اور جو اس کو تزکیہ اس کے استادوں نے کیا، ٹھیک ہے نا، وہ پوری کی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوتا ہے کہ آگے وہی تزکیہ جو ہے وہ اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کا کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے وہی بات ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں کی سفارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ لیکن جو علماء سو ہیں ان کی سفارش ڈھونڈنے کے لیے جب ان کے پیروکار جائیں گے تو وہ کہیں گے بھی ہم تو تمہیں نہیں جانتے، تم تو خود اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے تھے، تم نہ ہمارے پیچھے آتے، وہ بالکل ان سے برات کا اظہار کریں گے، کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھاتے، لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا ان کو، یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ یہاں پر جو ہے یہ رکوع ختم ہوتا ہے، اب ہم اگلے رکوع میں آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما فی الارض، مما جو کہ فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبا پاکیزہ،
حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو خطوات الشیطان، خطواتی قدم کی شیطان کے، انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین، عدو کہتے ہیں دشمن کو، مبین کہتے ہیں کھلم کھلا، کہ اے ایمان والو تم کھاؤ جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے رستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم، بے شک وہ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون ما جو کہ لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، شیطان کے بتائے ہوئے رستوں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ نے فرمائی ہے۔ یہ علماء سوء ہی کی بات ہو رہی ہے کہ علماء سوء کو جو ہے وہ شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم اصل کی باتیں چھپا کے، جو اللہ نے اصل تعلیم فرمائی ہے اس کو چھپا کے آگے تم جو ہے وہ غلط باتیں لوگوں کو سکھاؤ، اور تم جو بری باتیں ہیں اس کا لوگوں کو حکم دو، برائی، بے حیائی، یہ سارے کے سارے شیطان کے فعل ہیں نا، اور شیطان خود بھی کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس کا حکم دیتا ہے۔ اور اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ آگے جی آیت نمبر 169، انما یامرکم بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء برائی کا، بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو کہ تم نہیں جانتے، کہ جو بھی یعنی کتاب اصل بات کو چھپا کے غلط باتیں جو کہلواتے تھے ان سے، یہ اس کے اس طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا جب کہا جاتا ہے ان سے تابعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ جو کہ نازل کیا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں، بل نتبع ہم پیروی کریں، ما الفینا جو کہ ہم نے پایا، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو اگرچہ، کانا ہوں گے، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہیں سمجھتے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اس آیت کا جو ہے ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا اور وہ راہ راست نہ پائی، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کے لیے کوئی بات سمجھ میں ان کے نہیں آتی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ہے ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے انکار کیا، کمثل مانند حالت یعنی اس طرح کی مثال، الذی وہ جو، ینعق پکارتا ہے، بما اس کو جو، لا یسمع نہیں سنتا، الا دعاء و نداء سوائے پکارنا اور چلانا، صم بکم بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پر جو ہے پھر وہی پچھلا مضمون ہے جس کو اللہ تعالیٰ آگے مثالوں کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، کہ ان کی جو انداز اور اطوار ایسے ہیں کہ ان کی مثال اللہ نے اس چرواہے کی مثال کے ساتھ دی ہے کہ جو اپنی بھیڑ بکریوں کو بلاتا ہے، جو بھی وہ آوازیں دے دے، ہانک دے ان کو بھیڑ بکریوں کو، وہ کون سا سنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے تو وہ ایک ہانک ہی ہوتی ہے نا،
تو نہ ان کو کوئی سمجھ میں آتی ہے بات. تو بات وہی ہے کہ یہ اسی مضمون کو پیچھے جو بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو ان آیات میں مزید الیبوریٹ کر کے جو ہے وہ بتا رہے ہیں. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں سمجھتے. کہ یعنی جو ہٹ دھرمی جب ان کے اوپر تبلیغ پہنچ جاتی ہے، اللہ کا حکم پہنچ جاتا ہے، تو وہ ہٹ دھرمی میں ہی رہتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں، اس کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کا حکم تو واضح ہے نا، واضح کہ واضح احکامات ہیں. قرآن جو ہے وہ آفاقی الفاظ ہیں، یہ جب کسی کے سامنے پڑھے جائیں، اور وہی بات ہے وہ فطرت سلیم رکھتا ہے اور کھلے ذہن کے ساتھ ان الفاظ پر غور کرے تو اس کا دل بدل جاتا ہے. یہ قرآن ہی تھا نا جس نے لوگوں کے دل بدل دیے، زندگیاں بدل دی. کس کا دل نہیں بدلے گا، کس کی زندگی نہیں بدلے گی، جو اس کو عقل اور سمجھ اور تدبر کے ساتھ اس کے الفاظ پر غور نہیں کرے گا تو پھر اس کی زندگی نہیں بدلے گی. ٹھیک ہے نا. اور پھر اوپر سے دلیل کیا لائیں گے جب ان کو سمجھایا جائے، ساری باتیں سمجھائی جائیں تو دلیل کیا لائیں گے؟ دلیل لائیں گے کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ گمراہی پہ تھے تو پھر یہ بھی گمراہی میں جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے. تو اچھا، اب ایک اور بات میں یہاں واضح کر دوں کہ یہ آیات جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہو رہی ہیں کہ جن کے باپ دادا جو تھے، یا جو وہ اس وقت تو اس کا مخاطب جو تھے وہ اہل کتاب اور وہ یہودی تھے نا، کہ جن کے پاس ساری کی ساری باتیں آ گئی تھی لیکن وہ گمراہی پر تھے. اور آج ڈیفینیٹلی قرآن تو رہتی دنیا تک ہے، تو آج بھی جب بعض لوگ جو ہیں ان آیتوں سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ جو آج ہم پڑھیں گے قرآن وہی قرآن حق ہے، اور جو ہمارے باپ دادا جو تھے، وہ جو پچھلے لوگ گزر گئے وہ ہر حال میں گناہ گار ہے. ایسا نہیں ہے. اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے اگر وہ ہدایت پر تھے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی برائی بیان کریں، کیونکہ اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت اس چیز کو ان لوگوں کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو اپنے نیک والدین اور اپنے نیک آباء و اجداد کے لیے برے لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ہمارے آباء و اجداد ہدایت پر تھے. اگر ایسا نہیں ہے اور واقعتاً وہ گمراہی پر تھے تو بات ان پہ آئے گی، لیکن اس کا اطلاق سب پر نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی تعلیمات کی برکات ہیں، وہ ہر آنے والے دن ہم دیکھتے ہیں نا کہ کم ہو رہی ہیں. آپ کی حدیث ہی کا مفہوم ہے نا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اگلا، پھر اس سے بعد اگلا. آپ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا تھا نا صدی کا، کہ ایک صدی میرا والا جو سب سے بہترین ہے، پھر اس سے اگلی صدی، اس سے اگلی. یعنی جو وقت گزرتا جائے گا برکات نبوی جو ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو ہر دن جو گزر جاتا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور کرتا چلا جاتا ہے. اور جو پچھلے لوگ تھے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو ہمارے آباء و اجداد ہدایت پر تھے، وہ ایمان میں ڈیفینیٹلی آج کے انسان سے بہت بڑھ کے آگے تھے، کیونکہ انہوں نے کچھ سال ہی صحیح ہم سے تو زیادہ قربت کا زمانہ پایا نا. ہر آنے والا دن جو ہے قیامت کے قریب کر رہا ہے اور نبوی دور سے دور کر رہا ہے. جو نبوی دور سے ہم دور ہو رہے ہیں تو نبوی دور کی برکات سے بھی دور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے ہمیں سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ آج کل ایک یہ بھی کانسیپٹ آ رہا ہے کہ بس ہم ہی ہیں جو ہیں، ہمارے پچھلے سارے گمراہ تھے. ایسا نہیں ہے، ہمارے پچھلے سارے گمراہ نہیں تھے. جن کے تھے ان کے ہوں گے جنہوں نے ہدایت کو نہیں چنا، لیکن جن کے والدین نیک تھے الحمدللہ وہ ڈیفینیٹلی آج کے لوگوں سے بہت اعلیٰ مرتبے پر تھے. اس لیے اس آیت کی آڑ میں ہمیں اپنے آباء و اجداد کے عیب چننے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بات بھی ہمیں غور طلب بات ہے، کیونکہ آج یہ ایک رویہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک رویہ جو ہے وہ معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اپنے آباء و اجداد کا عیب چننا سکھایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، کلو
تم کھاؤ من طیباتی پاکیزہ ما رزقناکم جو کہ رزق دیا ہم نے تم کو، وشکرو للہ اور تم شکر کرو اللہ کا، ان کنتم تعبدون ان کنتم اگر تم ہو ایاہو صرف اس کی تعبدون عبادت کرتے۔ اب اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بلا تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ نے رزق عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہمارے لیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تم لوگ کھاؤ پیو، یعنی کوئی بھی جو حلال چیز ہے اس کو اپنے ہی خود ساختہ کسی بات پہ اس کو حرام قرار دینا، یا جیسے پچھلی قوموں میں کچھ چیزیں حلال تھیں، یا جس طرح جو تھے بنی اسرائیل میں جو تھا وہ کسی وجہ سے ان کے پیغمبر نے اونٹ کا گوشت جو تھا وہ نہیں کھاتے تھے، کسی وجہ سے نہیں کھاتے تھے، تو اس کے اوپر وہ کہتے تھے ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال تھا، تو وہ جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ پرانے زمانے میں چونکہ ہم نے اپنے باوجداد کو نہیں پایا ایسا کرتے ہوئے تو ہمارے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ ہاں آپ کی رغبت نہیں ہے، اگر عادت نہیں ہے ان چیزوں کو کھانے کی تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا یہ بات جائز نہیں ہے۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، اس کو ہم حرام قرار نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر مزاج اور طبیعت اس کو کھانے پر راغب نہیں ہے تو ہم نہ کھائیں، لیکن جو حلال پاک طیب رزق ہمیں دیا گیا، اللہ نے حلال کر دیا، کسی بھی وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ حرام نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم یہ سب کچھ اپنی نعمتیں میری کھاؤ اور پھر میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہیں کرنی، شکر ادا کرنا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف ایاہ خاص اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم در حقیقت حرام کر دیا علیکم المیتۃ تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر واللحم اور گوشت خنزیری، خنزیر کا وما اہل اور جو پکارا گیا علیہ اس پر لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام، فمن اضطر پس جو لاچار ہو جائے، غیر باغ بغاوت یا سرکشی اختیار کرنے والا نہ ہو، ولا عادٍ اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ پس نہیں ہے اسم کوئی گناہ علیہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ جو ہے وہ بہت غفور بخشنے والا، رحیم اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، کہ یعنی جو مرا ہوا جانور ہے وہ کھانا حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ خون سے، سور کے گوشت سے پرہیز کرو۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان کے لیے جو ہے سور کا گوشت اور خون جو ہے یہ بھی حلال نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینا، جیسے وہ بتوں کے چڑھاوے کے جانور ذبح کرتے تھے نا، تو ان کا جو ان کے نام پر جانور ذبح کیا جائے وہ جائز نہیں ہے۔ جو اللہ کے نام پر ذبیحہ ہوا وہ جو ہے وہ مسلمان کے لیے کھانا حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور بہت باریک سا جو فرق ہے، ایک باریک سی کنفیوژن ہے، اس کو بھی ہم سمجھ لیں گے کہ بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب ہم کھانا بناتے ہیں کسی بھی موقع پر، ٹھیک ہے، کھانا بناتے ہیں، کوئی ایونٹ ہے جیسے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا یہ کھانا بنایا اس کا ثواب جو ہے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں، یعنی ہم نے اپنا دسترخوان وسیع کیا، جیسے رمضان المبارک ہے، ہم اس میں افطاریاں کرواتے ہیں لوگوں کو، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ ایک اجر کا، نیکی کا کام ہم نے کیا ہے، غربا کی افطاری کروائی، اپنے دوستوں احباب کی ہم نے افطاری کروائی آپس میں، تو یہ ایک اجر نیکی کا کام ہے، تو ہم اس کا احصال ثواب کرتے ہیں۔ اب احصال ثواب کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ہم نے بالکل کلیئرلی سمجھنا ہے کہ اگر کوئی شخص احصال ثواب کے لیے اہتمام کرتا ہے، جانوروں کو ذبح کرتا ہے، جانور تو وہ ذبح بالکل اسلامی ذبیحہ پر ہی کرے گا نا، جیسے تو جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا
کیا ہے کہ جی ہم نے اتنے جانور ذبح کروائے، بکرا ذبح کروایا، مرغیاں ذبح کروائیں، اور ہم نے وہ کھانا بنایا، اور ہم نے کہا یہ ہم نے اس کھانے کو ہم نے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کرنا ہے کہ جتنے لوگوں کو یہ لوگ کھانا کھائیں گے اس کا ثواب جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی روح کو ہدیہ کریں گے، یا جیسے ہم کہتے ہیں ہم حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کے لیے ہدیہ کریں گے، یا ایکس وائی زیڈ ہم جس کے لیے بھی کسی نیک ہستی کے لیے، اپنے ابا اجداد کے لیے، اپنے والدین کے لیے ہدیہ کریں، تو اس کانسیپٹ کو ہمیں بالکل کلیئرلی سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا قطعاً ہماری نہ نیت ہوگی نہ ہماری سوچ ہوگی کہ جو کھانا ہے یہ کسی کے نام کا ہے، کسی کے نام کا نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے نے جو پاکیزہ کیا بالکل اسلامی طریقے سے اسی طرح یہ ذبیحہ ہوگا۔ ہاں اس کا ثواب جو ہے اس کھانے کا، اس کا ثواب جو ہے وہ ہم ہدیہ کریں گے۔ یہ ایک باریک سا کانسیپٹ ہے جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں معاشرے میں کافی کنفیوژن نظر آتی ہے کہ یہ کھانا آپ نے ہدیہ کر دیا، ایصال ثواب کا کھانا ہے تو حرام ہو گیا۔ ایصال ثواب کا کھانا حرام نہیں ہوتا، وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کا نام لے کے ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ ذبح اسلامی طریقے سے ہوگا، کھانے کا اہتمام بالکل پاک پاکیزہ طیب طریقے سے ہوگا، اس کا ایصال ثواب جو ہے جس کو بھی ہم بھیجیں ہم بھیجیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو لنگر کا کانسیپٹ ہے نا یہ یہی ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کھانا جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے، تو وہ ایصال ثواب کے لیے بانٹنا کہ اس کا ثواب جو ہے جو بھی لوگ کھائیں گے، ہر کھانا آپ دیکھیں نا، آپ ایک کھانا بھی بہترین صدقہ ہے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، مہمان کی خدمت کرنا بہت ثواب ہے، کسی کو بھی کھانا کھلانا تو اس کھانے کا ثواب ہم ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، یہ ان آیتوں کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے سور کے گوشت سے پرہیز کرو، ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، مطلب کہ نام پہ ذبیحہ جو ہے وہ اللہ ہی کے نام پہ ہوگا، اسی طرح تکبیر پڑھی جائے گی، کسی بھی انسان کے کسی اور ہستی کے نام پر ذبیحہ نہیں ہوگا۔ ہاں ایصال ثواب یہ ایک الگ بات ہے، ایصال ثواب ہم کر سکتے ہیں لیکن ذبیحہ اور کھانا جو ہے وہ کسی کے نام کا نہیں ہوگا، ایصال ثواب کا ہوگا۔ اس کانسیپٹ کو بالکل باریک سا کانسیپٹ ہے لیکن یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کھانا جو ہے کس طرح رزق ہم کسی کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں اس کا۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی چاہتا ہے یا ضرورت کی حد سے تجاوز، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ علماء کرام نے یہ کی ہے کہ جو یہ ساری کی ساری چیزیں حرام اللہ نے قرار دے دی، ٹھیک ہے، سور کا گوشت اور مردار جانور یہ سب حرام ہے، خون یہ سب چیزیں حرام ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان حرام کو کی اجازت کن صورتوں میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جیسے یہ اللہ نے کہا نا کہ وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ، ٹھیک ہے، فمن اضطر غیر باغ، بس جو کوئی لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے اور وہ بغاوت کا ارادہ نہیں رکھتا، اس چیز کو ہم نے غور کرنا، فمن اضطر غیر باغ، تو اس کے علماء کرام تشریح میں کہتے ہیں، تفسیر میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اجازت جو ہے صرف 3 شرطیں ہیں، اگر وہ پوری ہو رہی ہیں تو اجازت ہے۔ ایک یہ کہ انسان اتنا زیادہ بھوکا ہے اور اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے اور اس بھوک سے اس کو ڈیفینیٹلی موت کا خطرہ ہے اور وہ بھوک سے بالکل نڈھال ہے، اٹھنے کے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو ایسے میں اگر اس کو حلال کھانا میسر نہیں ہے تو ایسے میں وہ حرام کھانا جو ہے اس کے لیے جائز ہے۔ اب اس چیز سے پھر یہ نقطہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جیسے کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں یہ کہہ کے بھی کہ بھئی اگر یہ حلال گوشت نہیں بھی ہے تو ہم کیا کریں، ہمیں تو ادھر حلال مل ہی نہیں رہا، حلال تو مل ہی نہیں رہا تو ہم کیا کریں، ہمیں تو کھانا ہے، ہم ایسی جگہ پہ ہیں، ایسے ریسٹورانٹ میں ہیں کہ جہاں پر حرام ہی مل رہا ہے تو ہم تو مجبوری میں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ایک ریسٹورانٹ میں نہیں مل رہا تو کہیں اور سے مل جائے گا نا،
اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹائم اگر ہمیں گوشت نہیں ملے گا تو ہماری موت تو واقعہ نہیں ہونے والی نا، تھوڑا صبر بھی کر سکتے ہیں. الٹرنیٹ چیزیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، فش موجود ہوتی ہے، ویجیٹیبلز موجود ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ کوئی اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک دن اگر نہ کھائیں، تھوڑے تھوڑے گھنٹے ہمارا کھانا لیٹ ہو جائے تو کچھ ایسا نہیں ہے. ایسی چھوٹی سی بات پہ کوئی یہ جو ہے نا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اس کا اطلاق کیا ہے کہ واقعتاً میسر نہیں ہے، کچھ بھی اور نہیں ہے، نہ کوئی سبزی، نہ کوئی اور فش، نہ کہیں دور دور تک کوئی امکان ہے ملنے کا، اور صرف حرام ہی دستیاب ہے. تو ایسے میں پھر جائز ہے کھانا. اور پھر اس کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ اس میں حد سے تجاوز نہ کرے، بس اتنا کراہت کے ساتھ کھائے اور اتنا کھائے کہ جس سے زندہ رہ سکے، بس اتنی اجازت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ بھی جو ہے وہ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. اور اس کے کھانے میں یہ بھی دل میں کہیں نہ ہو کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی نافرمانی کا عنصر غالب نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دوسری جو بات ہے کہ کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ چیزیں جو حرام ہیں اور ان سے کوئی علاج ہوتا ہے، کوئی میڈیسن کے طور پہ وہ استعمال ہوتی ہیں لیکن وہ حرام ہے، تو اب جان بچانے کے لیے پھر آپ حرام کو یوز کر سکتے ہیں. اور لیکن پھر وہی اس کے ساتھ پھر وہی فتوے میں جو ہے تشریح میں جو ہے علماء کرام یہی لکھتے ہیں کہ اس میں قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہیں ہونی چاہیے. تیسرے یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مثلا حرام کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہیں تو ان سے زیادہ جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے. 173 نمبر آیت ہم نے پڑھ لی. اب 174 کو پڑھتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو کہ نازل کیا اللہ نے ان پر، من الکتابی، ماں جو کہ انزلہ نازل کیا اللہ نے، من سے کتابی کتاب، و یشترون اور بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، بھی اس سے، سامنن قلیلہ تھوڑی سی، سامنن قیمت، قلیلہ تھوڑی سی، اولئک یہی لوگ ہیں، ما یأکلون ما نہیں، یأکلون کھاتے، فی بطونہم، فی میں، بطونی بطن کہتے ہیں پیٹ کو، اپنے پیٹوں میں، الا سوائے نار آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں یکلمہم اللہ بات کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ہم اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں. سچ یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نازل کیے گئے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر اس کی قربانی دیتے ہیں، اس کی بھیڑ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. کیا ہے؟ اہل جھوٹ کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ جو عمرہ تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی پسند کے مطابق فتوے دیتے تھے اور فتوے دینے کے ان سے پیسے وصول کرتے تھے. اللہ کی فتوے دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو احکامات تھے ان کو بدل دیتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں علم جو تھا وہ خواص کے پاس تھا، عوام الناس کے پاس نہیں تھا. جیسے آج ہمارا تو الحمدللہ بڑا ہی کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے کہا کہ آپ لوگ قرآن پڑھیں، عوام کے لیے ہے، اور ہم میں سے جو چاہے جو ہے، بلکہ ہم سب کو ہی یہ ترغیب دی گئی کہ ہم پڑھیں، اور پھر آگے جس نے پڑھا، جس نے سیکھا، اس کو بھی بہت اجر و ثواب کی وعدیں دی گئیں کہ جو آپ دین کو پڑھو تو آگے سکھاؤ. ان کے ہاں ایسا نہیں تھا، وہ لوگ قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے تھے اپنی، جو صرف عالموں کے پاس دین تھا، اور پھر جب جب کسی کو موقع ملتا وہ اس کو پیسے جو تھے وہ لے کے ان کے کتاب کو بدل کے، احکامات کو بدل کے، تو عوام میں اس چیز کی تشہیر کر دیتے. اب ان آیتوں کو جو ہے ہم آج کے حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں، تو آج بھی ہمیں ایسے اپنے ہاں بھی ایسے بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں. وہ ایک غالباً مالک بن دینار تھے، اموی دور تھا،
اللہ تعالیٰ کبھی پیشی معاف کرے، میرے ذہن میں انہی کا نام ہے، شاید وہی تھے یا اسی اموی دور کے ہی کوئی اور بزرگ تھے. ان کا واقعہ ہمیں ملتا ہے ہسٹری کی کتابوں میں کہ اموی بادشاہ تھا اور اس نے یہ چونکہ یہ شیخ تھے، شیخ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ مفتی یا دین کے بہت بڑے عالم دین تھے، بزرگی کے مرتبے پر تھے، اور ان لوگوں کی اپنی خانقاہیں ہوا کرتی تھی، لوگوں میں ان کے بڑے اثرات ہوتے تھے اور لوگ ان سے جا کے دین سیکھا کرتے تھے. اور بادشاہ جو تھا وہ اپنی حکومت کرتا تھا، اور بادشاہ کو ان لوگوں کی ضرورت اس وقت پڑتی تھی جب کوئی فتویٰ لینا ہوتا تھا، تو بادشاہ پھر ان لوگوں سے فتوے لیتے تھے اپنی مرضی کے. تو یہ مسلمانوں میں بھی یہ سلسلہ چلتا تھا اور آج تک بھی چلتا ہے. تو وہ جو بزرگ تھے اچھا بادشاہ کیا کرتے تھے، بادشاہ ان کو پالتے تھے، ان کے وظیفے لگا دیتے تھے، ان کو پیسے دیتے رہتے تھے، اور پھر چونکہ پیسے ان کو ڈیفینیٹلی پورے سال وظیفے مل رہے ہیں، چندے مل رہے ہیں، تو پھر جب جو دے رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، تو پھر وہ اپنی بات، اپنی مرضی کی بات ہی منہ سے اگلوائے گا نا. تو 18 سال اس اموی بادشاہ نے ان کی خدمت میں جو تھا وہ خالص سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں بھیجا کرتا تھا ہر سال. ٹھیک ٹھاک ان کو اشرفیاں جو تھیں وہ دیا کرتی تھی، اور اس کے اوپر خزانے کی وہ مہر لگی ہوتی تھی بادشاہ کی. تو 18 سال بادشاہ کا جو وہ آتا تھا خادم، تو ان کو دے کے جاتا رہا ریگولر سونے کی جو تھی مہر والی تھیلیاں. اور 18 سال بیت گئے. 18 سال کے بعد ایک دفعہ اس بادشاہ کو ضرورت پیش آئی، کو اپنی کسی بات میں پھنس گیا، عوام کے آگے اپنے قانون، اپنے باتیں ان لوگوں نے جو عوام پہ نافذ کرنی ہوتی تھی. تو عوام جو تھے پھر وہ جب کوئی خلاف شرع بات دیکھتے تھے تو عوام رجسٹ کرتے تھے، تو پھر اس کے لیے یہ فتوے لیتے تھے، اور فتویٰ لے کے کہتے تھے کہ اس شیخ کا فتویٰ ہے، اور اس کے بعد وہ عوام قبول کر لیتے تھے کہ وہ جو کہ اس کے اوپر دین کا فتویٰ آ گیا. تو یہ بادشاہ نے ان کو کہا کہ فتویٰ دے، انہوں نے انکار کیا. تو بادشاہ خود آیا ان کے پاس، خود آیا اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے 18 سال تمہیں سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں بھیجی ہیں، 18 سال، اور آج تم میرے حق میں فتویٰ دینے سے انکار کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو تم انکار؟ تم نے کیسے کیا انکار؟ جب بادشاہ نے ان سے یہ بات کہی تو وہ اندر گئے، اور 18 سال کی جو تھیلیاں تھیں اسی طرح سرب مہر تھیلیاں، اسی طرح سیل تھیلیاں، ان کو کھولا بھی نہیں انہوں نے لا کے بادشاہ کو، اور کہا اٹھاؤ اور چلے جاؤ، میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، لے جاؤ. تو جب اس طرح کے علماء کرام تھے موجود، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دین جو تھا وہ کتنا سر بلند رہا. پھر بادشاہ کے آگے وہ ڈٹ جاتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ ڈٹے. عوام جو تھے، جتنے عوام گزرے، انہوں نے جیلیں کاٹی، قید کر دیے گئے، کوڑے کھائے. امام ابو حنیفہ جو تھے کتنے سال جیل میں رہے. امام احمد حنبل نے کیسا تشدد برداشت کیا، لیکن وہ کوئی مراعات، کوئی بادشاہوں سے کوئی فیور نہیں لیتے تھے. لیکن جنہوں نے لی، انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے اپنی آیتیں بیچی. جو اللہ یہاں ہمیں سمجھا رہے ہیں، جو اللہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، کیا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے؟ ان کی کہانی سنا کے ہی سمجھایا جا رہا ہے نا، کہ وہ بیچتے ہیں آیتوں کو، اور کیا کرتے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور جو کتنا ظلم کا کام وہ کرتے ہیں. کیونکہ وہی بات ہے جو بھی ہم نے ڈسکس کی کہ ایک عالم اگر گمراہ ہو جائے تو وہ مخلوق جو ہے اس کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ کا اس کے اوپر بڑا قہر ہے. یہاں دنیا میں تو مہلت ہے نا، اس کے پاس سانس اکھڑنے تک اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ ہی انہیں پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہ یعنی ایسے لوگوں کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا، کیونکہ نیتیں ٹھیک نہیں ہے نا، تو تزکیہ اسی کا ہوتا ہے. پاکیزہ اللہ اسی کو کرتا ہے، اچھا رستہ اللہ اسی کو دکھاتا ہے جس کی طلب کرتا ہے. ہدایت بہت قیمتی چیز ہے، مانگے بنا نہیں ملتی، اور تزکیے کی خواہش کے بنا تزکیہ کوئی نہیں کرتا. جب تزکیے کی خواہش ہوگی تو پھر وہ خواہش ہمیں نیک لوگوں سے ملوا دیتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں تو آج کوئی نیک بندہ ہی نہیں ملتا،
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خواہش خالص ہو اور نیک بندہ نہ ملے. اگر خواہش طلب میں سچائی اور اخلاص نہیں ہے نا تو پھر 2 نمبر لوگ ہی ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ ان سے ہرگز بات نہیں کرے گا، نہ ہی ان کا تزکیہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین، وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے بیچ دیا، جنہوں نے اشترو، خرید لی، ضلالتا، گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے، بل عذاب، اور عذاب، بالمغفرتی، مغفرت کے بدلے. ان کو مغفرت مل سکتی تھی نا، لیکن انہوں نے کیا کیا، بیچ دی اس کو. فما، پس جس قدر، اسبارہم، بہت صبر کرنے والے وہ، النار، اللہ پر، ناری، لوگوں پر. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. فما اصبرہم علی النار، کہ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. یہ ہے جی آیت 176. اس آیت کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن اس آیت پہ کلوز کریں گے. ہمارا رکوع بھی ختم ہو رہا ہے اس آیت پہ، اور کل انشاءاللہ ہم اس سے نیکسٹ آیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہم اس آیت کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ذالک بأن اللہ، ذالک یہی ہے، بأن اس لیے کہ ان اللہ، اللہ نے نزل نازل کی، کتاب ان پر کتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ. اور وَإِنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، لفی میں شقاق، ضد میں، بعید، وہ دور چلے گئے. یعنی اپنی ہٹ دھرمی جو ہے وہ انہوں نے اس قدر اختیار کر لی ہٹ دھرمی کہ وہ اس میں بڑھتے ہی چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنے دردناک عذاب کی وعید جو ہے وہ یہاں پر دے رہے ہیں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب کو نازل کیا تھا، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اختلافات نکالے، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، اور وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. اور اس آیت میں ہمارے لیے کیا میسیج ہے؟ ہمارے لیے یہ میسیج ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے. کتاب کو اگر ہم سمجھنے لگ جائیں نا، صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کریم کی سمجھ آنے لگ جائے تو کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں رہتا. جھگڑا اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب دل میں کجی رکھ کے ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر کیا ہے، پھر اختلافات ہی اختلافات، اور پھر ان کو ہوا دینا، کیا ہے، معاشرے میں فساد برپا کرنا، لوگوں کو دین کی بجائے ہم دین سے دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے اپنی پناہ میں رکھے، ہر طرح کی بری نیتوں سے اللہ کریم ہمیں بچا لے. کیونکہ نیت اگر بری ہو اور عمل ہم نہ بھی کریں تو بری نیت کا وبال جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے. نیتوں کے وبال جو ہیں اس سے بڑی تباہی مچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کا لیکچر ہم کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے اگلی آیات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اور اجازت چاہنے سے پہلے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز قرآن کریم کو جو سنا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے اور اس کو آگے پھیلائیں، اور اس نیکی کے کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں. جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں اپنے حلقہ احباب میں، جتنی آپ کی فرینڈز ہیں ان کے ساتھ قرآن کریم جو ہے مل کے پڑھیں اور اس کو ڈسکس کریں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جتنی بھی مہلت کے دن ہیں ان میں برکت دے دے.
زندگی کا نہیں پتا، یہ مہلت ہے نا، سانس اکڑنے تک مہلت ملی ہوئی ہے. تو اس وقت میں بہت سارا وقت ہم ضائع کر چکے ہیں. یہ جو تھوڑا سا وقت ہے نا، اس میں ہمیں برکت کی دعا مانگنی ہے کہ تھوڑا وقت بھی ہمارے لیے بہت ہو جائے اور ہم بہت کچھ سیکھ لیں اور دوسروں کو سکھانے کا سبب بن جائیں. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.